مسلمانوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے اب تم ماڈرن نہیں ہو بھائی، اب تم پچھڑے ہو. کہا جاتا ہے بھائی، سنا ہوگا آپ نے. میں کہیں پہ بھی اب انٹرویو کرتا ہوں فیکٹری میں تو سب سے پہلے پوچھتا ہوں کمپیوٹر آتا ہے بیٹا؟ نہیں تو سیکھو. لڑکیوں کو بھی ہر ہنر آنا چاہیے. تو فیوچر کی مارکیٹ کے لیے ہم تیار ہیں. یہ سارے سوالوں کے لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ ان باتوں پہ غور کریں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. تو کسی بھی پروگرام کی شروعات کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے وہ احسن الکلام اور افضل الکلام قرآن کریم سے ہوتی ہے. اس کے لیے میں ایک بچی ہے مدیحہ کو بلائیں گے. ان کے ذریعے سے کلام مقدس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش ہوگی. آپ سماعت کیجئے اور محظوظ ہوئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدیحہ ہے. میں کلاس خصوصیہ میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ہمارے جامعہ اور ہمارے آنے کا مقصد AIA کے مقاصد اور عزائم ان کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے جامعہ کے مائع ناز ذمہ دار عالی جناب محمد اجلال شمسی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. AIA کے جامع مقاصد کے اوپر تفصیلی سے روشنی ڈالیے اس طریقے سے تاکہ دلوں کے اندر جو خوابیدہ جذبات ہیں ان کو ابھارا جا سکے، اور جو روح کے اوپر ایک نیند اور غنودگی طاری ہے اس کو چھانٹا جا سکے تاکہ نئے جذبات، نئے خیالات اور ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہو. جناب محمد اجلال شمسی صاحب سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آئی بھائی؟ کیا بات؟ ہمیں دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی؟ اچھا یہ بتائیے، یہاں پر آپ لوگوں میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ہیں. پڑھائی والے بچے کتنے ہیں جو کہیں بھی پڑھتے ہوں؟ ہاتھ کھڑے کریے اپنا. جہاں پر بھی پڑھتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں پر بھی پڑھتے ہو. جو میں بھی کھڑا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں آج تک. ہم سب پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو قبر تک پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، چلے بیٹھے آج. تو ہم اب اپنے مقصد سے شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکثر آپ نے یہ 4 آیتیں سنی ہوں گی قرآن کی. جب بھی کوئی سپیچ ہوتی ہے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں. آج میرا مقصد کوئی بیان بازی یا سپیچ یا کوئی اتنا نہیں کہ میں آپ کو کوئی گیان بانٹوں. میں تو آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں. تو میں یہ 4 آیتیں پڑھی. میں نے کیوں پڑھی اس کا بھی مقصد بتاتا چلوں. یہ قرآن کی آیت ہے 4، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے انہیں سکھائی تھی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ فرعون کے پاس لے کے گئے تھے.
قرآن میں ہے یہ آیت. تو آپ نے فرعون کا نام تو سنا ہی ہوگا, سنا ہے سب نے فرعون کا نام, کسی نے کہیں سنا ہوگا. تو فرعون کے بعد وہ ایمان کا جب میسج لے کے گئے تھے, تو الحمدللہ آج تو میں سارے مومنوں میں ہی آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس دعا سے کہ پبلک سپیکنگ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو سب بچے اس کو یاد کر لیں, کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ سب کو یہاں پہ کھڑا ہو کر کے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑے گی, چاہے تعلیم کی بات سے ہو, چاہے کسی فیملی کی بات سے ہو, کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑے گی. تو یہ قرآن کی 4 آیتیں ہیں, سب یاد کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور سب کے سب ثواب مجھے بجائیں گے انشاءاللہ اس کا, ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلو آگے بڑھتے ہیں. تو کیونکہ تھوڑا سا انگریزی کا بھی ہے تو تھوڑا ہم انگریزی میں بھی بات کریں گے, اردو میں بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو مکس بھی رکھیں گے, تو تھوڑا ہندوستانی میں رکھیں گے ہم بات چیت کو. تو ایک کانسیپٹ ہے انگلش کا, بچوں نے پڑھا ہوگا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یعنی کسی بھی اچھے کام کی شروعات اپنے گھر سے ہو, ٹھیک ہے نا, کسی بھی اچھے کام کی. اور اس کی ثبوت قرآن میں بھی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, جیسے جو پڑھنا چاہے. اے ایمان والو یا ایماندارو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی فیملی کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, لکڑی نہیں ہے. اور کس کو بچانا ہے؟ کافروں سے نہیں کہا. کس سے کہا؟ ایمان والوں سے. آج میں ایمان والوں سے بات کر رہا ہوں, کافروں کی بات نہیں کر رہا. اور یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. اے ایمان والوں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو, کس سے؟ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن یعنی فیول انسان ہے اور پتھر ہے. تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں اس کا مطلب, ابھی میں نے آپ سے کہا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یعنی اچھی چیزوں اپنے گھر سے شروعات کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے, غیر ایمان والوں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے اے کافرو ایسا کرو اپنے آپ. پہلے ہم ایمان والوں کو بچا رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں ابھی ہم سب جنت میں چلے جائیں, اللہ کے فضل سے جائیں گے نا. تو اس دعوت کو لیتے ہوئے سب سے پہلے ہماری امی نے اس جامعہ کا لگ بھگ 30 سال پہلے کرا, تو پہلے خود کو بچایا, پھر اپنی اولادوں کو بچانا شروع کیا. پھر ان کی سمجھ میں آیا چلو ٹھیک ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یعنی اچھے کام کی شروعات گھر سے تو ہو گئی, لیکن کیا یہ میرے گھر تک رک جانی چاہیے؟ میں صحیح ہو گئی, میرے بچے صحیح ہو گئے, میرا شوہر صحیح ہو گیا, میرا تھوڑے بہت فیملی صحیح ہو, بس کافی ہے؟ کافی ہے کیا؟ نہیں نا. آگے اپنے پڑوس کا کیا, اپنے محلے کا کیا, اپنے بھائیوں کا کیا, اپنی بہنوں کا کیا. تو اس فکر کو لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی. پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز میں نا ایسے نہیں ہوتا ہے کام, 3 چیزیں لگانی پڑتی ہیں. بچے یاد رکھنا, یہ کیا لکھا ہے؟ JMW. جے یعنی جان, ایم یعنی مال, ڈبلو یعنی وقت. جان مال وقت تبلیغ میں سنا ہوگا, لگانا پڑتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی کہ تو مجھے اپنی جان دے دے, یعنی میری بیٹی دے دے, اور وقت دے دے اپنا, مال میں دے دوں گی, جو بھی لگانا بناؤ. تو الحمدللہ 30 سال پہلے تو خیر میری بیٹی نہیں تھی, میں خود ہی بچہ تھا. ابھی جب میری بیٹی ہوئی, پہلی بیٹی پیدا ہوئی, پھر اللہ نے دوسری دی, ماشاءاللہ اللہ نے تیسری بھی دی, پھر بھائی کی بھی ہوئی ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے پھر بات آگے کرتی رہی. تو انہوں نے ایک پریشانی کو دیکھا, اور یہ پریشانی آپ کی, ہم سب کی. کیا ہوتا ہے, جو رئیس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نوازے ہوئے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پیسہ خرچ کر کے ولایت میں, بورڈنگ اسکولوں میں بھی باہر کہیں پڑھا ہوا ہوں, ایسے اس زمانے میں ہمارے ایسی دینی تعلیم نہیں تھی, پڑھاتے پیسے خرچ کر کے پڑھا لیتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں, اپنی ویلیوز سے دور ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارے کمزور بھائی بہن ہیں مالی طور پہ, وہ چھوٹی موٹی مدارس کو پڑھائی کر لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے وہ دنیا سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے, ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سائنس, انگلش, یہ سب چیزوں دور ہو جاتے ہیں. اور جو کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا سے ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کیا پردہ, کیا اسلام, کیا نقاب, کیا ہماری اسلام کی ماڈسٹی, اور کیا ہماری حقیقت سب بھول جاتے ہیں. ان کو تو لگتا ہے پھر یہ پردہ پچھڑی چیز ہے, یہ برقع غلط چیز ہے. تو یہ پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہماری امی نے بڑی پریشانی ہوتی تھی, بولا کیوں اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ بیلنس نہیں بناتے. تو انہوں نے ایک اس طریقے کا 30 سال پہلے ایک یہ بنایا ادارہ, جن کو دیکھا ہوا ہوگا, ایک چھوٹی سی لوہار کی چھت پہ سٹارٹ ہوا تھا, ایک قرآن کے مکتب کی طرح. پھر وہ بڑھتا چلا گیا, لڑکیوں کا تھا ماشاءاللہ, ابھی بھی لڑکیوں کا ہے, لڑکوں کو بھی بن رہا ہے.
اس کے بارے میں آپ کو اور بتایا جائے گا لڑکوں کے بارے میں. تو یہ اس طریقے سے بنتا گیا کیونکہ کیا یاد رکھا کہ دین ہمارا مقصد ہے اور دنیا ہماری ضرورت. تو کیا ہوتا ہے پیسے والے بھائی کیا کرتے ہیں مقصد کوئی دنیا بنا لیتے ہیں بھائی سب کچھ وہی کرنا ہے. آپ کسی سے پوچھیں ارے آپ کا بیٹا کیا ہے ڈاکٹر ہے بھائی انجینئر ہے بھائی لائر ہے فلانا ہے بڑے گرو سے بولتا ہے. عالم نہیں بولتا مولانا نہیں بولتا. لیکن الحمدللہ اب آپ کہیں گے اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن میں نے ہمارے گھر کی بات بتا رہا ہوں. وہ لڑکا بیٹھا وہاں پہ چھوٹا سا وہ میرا بیٹا ہے. اس سے اس کے اسکول میں پوچھا کہ بیٹا بڑوں کے کیا بنو گے تو اس نے پتا کیا کہا اور میں نے اس کو جواب نہیں سکھایا. یہ تعلیم کو گھر کے ماحول کی بات ہوتی ہے. اس نے اپنے اسکول میں کہا کیونکہ ابھی تو ہمارا لڑکوں کا نہیں ہے تو اس نے اسکول میں سب کے سامنے کہا میں بڑا ہو کر کے مولانا بنوں. تو پھر کیونکہ وہ ایک ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے پورا انہوں نے کہا ارے میرا مطلب بڑوں کو کیا کرو گے. اس نے پھر سے کہا میں مولانا بنوں. پھر تیرا ٹیچر نے پوچھا کیا بنو ارے میرا مطلب ہے بزنس مین بنو گے پائلٹ بنو گے. بولا وہ تو میں بنوں گا ہی بنوں گا لیکن میں مولانا بنوں گا. کیا مطلب میرے 8 سال کے یا 9 سال کے بچے کو الحمدللہ اس زمانے میں 8 سال کا جب 9 کا اس کو یہ کلیئر تھا کہ مجھے کیا ہے میرا مقصد. لیکن اس نے کیا کہا دنیا کو چھوڑا نہیں وہ تو میں بنوں گا ہی بنوں گا. مطلب دین کے ساتھ دنیا تو فری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ لوگ ماشاءاللہ گاؤں کے تو آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. آپ لوگ یہاں بھینسیں پلتی ہوں گی پلتی ہیں بھینسیں دیکھیے ہوں گی کہیں سب گھروں میں. تو بھینسیں دودھ کے لیے کون لاتا ہے بھینسیں سب لاتے ہیں دودھ کے لیے. اب مجھے بتاؤ آپ میں سے اپلوں کے لیے کون لایا بھینس کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں اپلے آئیں گے اس سے. اپلے تو سائڈ پروڈکٹ ہے نا بائی پروڈکٹ. سمجھ میں آ گئی بات. تو اپلوں کے لیے بھینس لائی. اسی طرح دنیا میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا ضروری نہیں لیکن دنیا کی حقیقت اس بھینس کے دودھ کی جگہ اپلوں کی جیسی وہ تو مل ہی جائے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے کے بعد میں کلیئر کر دیا ہماری بات میں بھی ہو جائے. تو لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے سب کو اپرچونٹی نہیں ملتی کیونکہ پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے ماحول ایسا ہو گیا ہے جو بھی ہو گیا ہے. بہرحال تو ہماری جو اے آئی ایجوکیشن سوسائٹی ہے اس کا مقصد ہی شروع سے یہ ہے کہ دین ہمارا مقصد دنیا ہماری ضرورت بیلنس بنانا. ہم دنیا میں رہیں دنیا ہم میں نہ رہے. دنیا میں رہنا ضروری ہے لیکن دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے مرنا ہے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بور تو نہیں ہو رہا کوئی. ہاں بھائی بور تو نہیں ہو رہا کوئی. سمجھ میں آ رہی ہے. چلے آگے چلتے ہیں. تو خیر تو جب اس کی شروعات ہوئی تو ہماری امی نے ہماری سب سے پہلے کہا کہ اس میں بتایا کہ اس کی سب سے پہلے خیر کہ سب سے پہلے تو اپنی نیت ٹٹول لو بھائی کیوں کر رہے ہو یہ کام. شو مارنی ہے دکھانا ہم بڑا دیندار ہیں اور انہیں ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں. نہیں ایسی کوئی نیت نہیں کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کیا انما الاعمال بالنیات. ہر کام کا دار و مدار کس چیز پہ ہے نیت پہ. نیت صحیح ہوگی تو سارے کام صحیح ہیں. تو نیت کیا تھی خدمت خلق یعنی اللہ کے بندوں کی کریشن کی خدمت یعنی آپ کی کیونکہ آپ اللہ کی کریشن ہے خدمت خلق ہے اور ہم آپ کی خدمت کریں. تو یہ تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ چیزیں چلتی گئی پھر چیزیں اور بنتی چلی گئی جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سکولز بنتے چلے گئے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے وقت کے ساتھ پہلے تو ایک زمانے میں صرف عربی میڈیم تھا پھر ضرورت پڑی ہندی میڈیم بھی انگلش میڈیم بھی کمپیوٹر بھی سائنس بھی ڈاکٹری بھی ہر چیز کی ضرورت پڑتی چلی گئی. آج کی تاریخ میں کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں مجھے اپنے بچوں کو انگریزی ہندی نہیں پڑھانی. بتاؤ کوئی ہے ایسا. کوئی ہے ایسا بتاؤ مجھے. کیونکہ میں نے پہلے بہت دیکھا ہے کہ ہمیں تو نہیں پڑھانی انگریزی ہندی کمپیوٹر بچے خراب ہو جائیں کافر ہو جائیں گے بچے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا تھا پہلے کہ ہم ایسا پڑھا دیں گے تو بچے کافر ہو جائیں گے اور یہ. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا ہر چیزوں کا پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقے سے ایک جوڑ بنا کے کومبو بنا کے دی. آپ لوگ ایک چیز سمجھیں گے جو ہمارے مرد حضرات اس بات کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. بھائی موٹر سائیکل چاہیے ہوتی ہے. میں نے گاؤں میں دیکھا بڑا کلچر ہے موٹر سائیکلوں کا بڑا کلچر ہے. شادی میں تو موٹر سائیکل چاہیے بھائی لڑکوں کو تو ہمیشہ ہے ہوتا نہیں ہوتا. لیکن کیوں چاہیے بھائی. اور بھائی سواری اچھی چیز ہے اور یہ بھی کہتے ہیں اچھی بھی ہو دیکھنے میں بھی اچھی ہو ایوریج بھی اچھا دیتی ہو دام کی بھی بڑھیا ہو ساری چیزیں ایک چیز میں چاہیے. تو کیا کوئی ایمان والا ہر چیز کا جوڑ نہیں ہو سکتا ایک اچھی موٹر سائیکل کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے جی.
ایک ایمان والا ہر چیز کا جوڑ نہیں ہو سکتا کیا بھیا؟ ایمان والی تو جب انسان چاہتا ہے کسی عورت سے شادی کرنا، وہ چاہتا ہے میری بیوی ایک اچھی کک بھی ہو، ایک اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی بنے، خوبصورت بھی ہو، میرے لیے سجے بھی اور عالم بھی ہو، بچوں کو پڑھائی بھی کر سکے، سب کچھ کر سکے. اس میں ماشاءاللہ بہت حدیث ہیں کہ ایک اچھی بیوی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم کیا بنیں گے، کیسے بنیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، باتیں تو ہوئی بہت، ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی نظیر کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی آئے ملا جی آئے، میرے باپ کے بیٹے ہیں اور گیان بانٹ کے چلے جی، ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو سب سے بڑی نظیر دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں، 2 اسکول جانے لائق ہیں، یہی پڑھ رہی ہیں. مفتی صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی یہیں پڑھ رہی ہیں، ان کی بیٹی ابھی ان کی ایک ہی بیٹی ہے. بہن ہے ان کی بھی بیٹی یہیں پڑھ رہی ہے. تو ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا بھائی. کیوں ہم نے یہی دیکھا؟ کیونکہ پہلے اپنے گھر پہ محنت کریں گے نا. وہ پتا ہے نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ جہنم کے ایندھن سے. اچھی چیز اپنے گھر کے لیے لاؤ. اپنے گھر کے لیے لا رہے ہیں تبھی تو ہم کبھی کچھ سکھائیں گے آپ کو. اور اس پر ایک حدیث ہے، یہ پڑھیے. کوئی بھی ایمان والا، مکمل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا پورا ایمان والا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ نہیں کہ بھائی میرے لیے تو یہ، تیرے لیے وہ گھٹیا. تو کہتا نا بھائی مکان میرا شکان تیرا، گاڑی میری شاڑی تیری. کیا ہوتی شاڑی، کیا ہوتا شکان، سمجھ میں نا. تو کوئی ایمان والا مکمل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. تو ہماری امی نے کہا بیٹا ایسی چیز بناؤ، اپنے اولاد کو پڑھاؤ اور اپنی کمیونٹی کو پڑھاؤ، اپنے بھائیوں کو پڑھاؤ. تمہاری 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 1900 بیٹیاں ہیں جو ہر سال نہیں پیدا ہوتی ہیں اس جامعہ میں. تو اگر میں نے سوچا میری 3 بیٹیاں ہیں تو باقی 997 کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو میری بیٹیاں ہوں گی نہیں پھر جب میں ان کی فکر نہیں کروں گا. تو انہی فکروں کو لیتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے بڑھایا. اور الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کی آئی ہوئی ہیں، کوئی کلاس 4 کی ہے، کوئی 7 کی ہے، کوئی خصوصی کی ہے، کوئی 9 کی، کوئی 11 کی ہے. ماشاءاللہ سب کو ہوگی آپ کے یہاں کی. اور آپ کے ماشاءاللہ عادل بھائی ہیں جویا کے، یہ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ جزاک اللہ، انہوں نے یہاں کا ایک چھوٹا سا بات آرگنائز کری. دیکھیے بات چیت مقصد ہے، بیان بازی مقصد بالکل نہیں. میں نے شروع میں بھی کہا تھا آپ کو ایک طریقے سے بیدار کرانا ہے کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. پھر آگے چلتے ہوئے مسلمانوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے اب تم ماڈرن نہیں ہو بھائی، اب تم پچھڑے ہو. کہا جاتا ہے نہیں، سنا ہوگا آپ نے، یہ داڑھی والے برقعے والے تو پچھڑی سوچ کے. تو پہلے تو میں پوچھتا ہوں بھائی ماڈرن کو آپ ڈیفائن کریے، یعنی ماڈرن کی تعریف کریے. ماڈرن کیا ہے؟ ماڈرن وہ ہے جو سوسائٹی کے ساتھ کرنٹ افیئرز میں سنک ہو، یعنی ہر وقت کے ماحول کے ساتھ لگا ہوا ہو. تو کیا ہم ہیں ایسے؟ ہم دیکھیں کیا سب نے مرنا ہے؟ یہ بات ہم کو پتا ہے. تو مرنا یہ بات مان لی. تو اب یہ بتائیے ماڈرن کون ہوا؟ جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی، وہی ہوا ماڈرن. تو مسلمان تو وہی ہوئے نا. تو سب سے زیادہ ماڈرن تو ہم ہی ہوئے مسلمان، جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ہو گیا. تو اب پرانی ایک کہاوت ہے کہ جیسے ڈھرنے پہ اگر آپ کرتے آ رہے تھے اسی طریقے سے آپ کام کریں گے تو کیا چل جائے گا. اور جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کا، ہم لوگ پہلے پانی کی جہاز سے حج پہ جایا کرتے تھے، سنا ہوگا آپ نے. تو کیا اب جائیں گے تو وہیں سے چلے گا یا اب ہوائی جہاز سے جانا چاہیے؟ یا نہیں اسلام میں جائز نہیں ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا؟ ایسا کہیں سنا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کچھ حاجی بھی ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے لوگوں نے، سفر بھی کیے ہوں گے، دیکھا ہوگا دنیا کیسے چل رہی. تو جس طریقے سے ہم کرتے آئے نا ڈھروں پہ، اب اس طریقے سے نہیں چلے گی. اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے. لیکن کس نے کہا کہ اپڈیٹ رکھنے کا مطلب بھول جاؤ اپنی گوداموں میں کام کرنا الگ بات ہے. لیکن ماشاءاللہ عورتیں کسی فیلڈ میں کم تھوڑی ہے، حجاب میں رہ کے، پردے میں رہ کر کے، نقاب میں رہ کے، کیوں ضروری ہے کہ ہم اب کسی چیز میں پیچھے رہیں. تو خیر ہمیں ہمیشہ اپنا پرپس پتا ہونا چاہیے، مقصد. اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ دنیا یا دین؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین یا دنیا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، یہاں پہ لوگ بور ہو گئے شاید. ہے بھائی بور ہو رہے ہیں بھائی؟ تو بچے بتائیں مقصد کیا ہے؟ زور سے، مقصد کیا ہے؟ ہاں، کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ اللہ دکھائے گا ہی، اور ہمارا رزلٹ تو ہے انشاءاللہ اس کا. تو آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ اے آئی ایجوکیشن سوسائٹی میں سب کچھ فیوچر کرنٹ افیئر کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیے آج سن ہے 2022. آپ لوگ جب بڑے ہوں گے بچیاں
یہ بچے 2040 میں لگ بھگ 18 سال کے ہوں گے یا 18 سال کے بعد کچھ 20 سال 21 سال کے ایک طریقے سے تب جوانی میں آئیں گے، دنیا میں آ رہے ہوں گے. تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا کل کی دنیا کے لیے ہم لوگ تیار ہیں؟ کیا ہمارا اس زمانے میں یہی فتنے ہوں گے جو آج ہیں؟ آج کوئی حجاب کا فتنہ ہے یا پھر ٹیکنالوجی کا فتنہ، کیا اس زمانے میں یہی فتنے ہوں گے یا بدل جائیں گے؟ ہماری جو امائیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ چھوٹی تھیں، جب آپ اس ٹین ایج کی عمر میں تھی، بچیاں تھیں، فتنے سیم تھے الگ تھے؟ بتائیے، بدل گئے؟ کیا اس زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ کے فتنے تھے؟ نہیں تھے، نہیں تھے نا. آج کی تاریخ میں اس میں بھی فتنے ہیں، لیکن ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو کیا ہمارے دین کے لیے ہم تیار ہیں آگے کے لیے؟ دوسری بات، کیا ہم روزمرہ کی زندگی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں ایسا پڑھایا گیا ہے یا ہمارے اندر ایسے ہنر ڈالے گئے ہیں؟ بھائی کیا ہماری زبانیں ہیں؟ بھائی دیکھو، میں زبانوں میں پھر سے پوچھتا ہوں، سب اردو پڑھتے تھے، مسلمان لوگ زیادہ ہندی تھوڑے پڑھتے، انگریزی نہیں پڑھتے. آپ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو انگریزی ہندی نہیں پڑھنا چاہتا؟ کھڑے ہو، کافر ہو جاؤ تم. الحمدللہ 5-6 زمانے میں بولتا ہوں، کہیں سے کافر لگ رہا؟ ہمارے مفتی صاحب اتنی زبانیں بولتے ہیں، میں اتنی زبانیں بولتی ہوں، کوئی لگ رہا کافر یہاں پہ؟ یا انگریزی پڑھوں گا تو عیسائی ہو جاؤں گا، ہندی پڑھوں گا تو ہندو ہو جاؤں گا. آپ بچے اسمارٹ فون تو چلا لیتے ہوں گے آج کل، ہم سے زیادہ تیز ہیں. کیوں بھائی؟ آن لائن پڑھائی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، کتنی ضرورت ہو گئی ہے. لیکن اس کی اچھی چیزیں بھی ہیں، خراب چیزیں بھی ہیں. تو ہمیں ایمان کی ویلیوز کو اتنا ڈالنا ہے کہ اپنے آپ فیصلہ کرو بھائی، کیونکہ اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے. میں جتنا بھی آپ کے سامنے اچھا سفید پوش بن کے آ جاؤں، میرا دل جانتا ہے. اور اچھی باتیں تو ہر جگہ لکھی ہوتی ہے بھائی، عمل میں آنی چاہیے. آگے کی دنیا جو ہے، کیا ہمارا جو بازار ہے، ہماری نوکریاں اس زمانے میں ایسی رہیں گی؟ آپ سوچیں، لڑکوں کے بارے میں بھی، لڑکیوں کے بارے میں بھی، کیا اس زمانے میں ایسی نوکریاں رہیں گی؟ اب ماشاءاللہ میں کہیں پہ بھی اب انٹرویو کرتا ہوں فیکٹری میں، تو سب سے پہلے پوچھتا ہوں کمپیوٹر آتا بیٹا؟ نہیں تو سیکھو. لڑکیوں کو بھی ہر ہنر آنا چاہیے. تو بازار ہے. اب میں نہیں کہتا کہ لڑکے زیادہ جاب کریں، لیکن اللہ نہ کرے کسی کی شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، مسئلہ آ گیا، ہر ایک جیسی اپرچونیٹی نہیں ہوتی، ایک جگہ ایسا حالات نہیں ہوتے. لیکن تو کیا اس ٹائم اس کے پاس وہ ہنر ہوں گے؟ وہ ٹیچنگ بھی کرتا ہے. آج ماشاءاللہ یہ ٹیچریں بیٹھی ہیں، ابھی آپ ان کو سنیں گی. ایسے بننے کے لیے آپ کو سارے، آپ کے اندر ہنر ہے، یہ سکلز آپ کے اندر ہیں. پھر آگے چلتے ہیں، تو فیوچر کی مارکیٹ کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ سارے سوالوں کے لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ ان باتوں پہ غور کریں، توجہ کریں. اب باتیں ہو گئی بہت، تو ماشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ سب چاہیے. ماشاءاللہ داخلے جاری ہیں، اور میں نے ابھی شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود آپ لوگ ہمارے ہاں سے فیض نہ اٹھا پائیں. داخلے جاری ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ضرورت مند اور مستحق ہیں ان کے لیے بہت خصوصی رعایت ہے. آپ لوگ پیسے کی ٹینشن بالکل نہ لیں. جس کے جیسے حالات ہوں گے، اپنے گارجین سے بات کریں، مدر سے بات کریں، فادر سے بات کریں، جسے ہوں گے آئیے دیکھیے. ماشاءاللہ آپ تو قریب میں ہیں، ہم آپ کے گھر دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمارا گھر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے محلے دار عادل بھائی یہاں موجود ہیں. آپ آئیے، سب کچھ کریے. لیکن ایک بات میں جب خیال رکھیے گا، مفت کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مفت چیز کی قیمت کی نا قدر نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے بہت سارے مسلمانوں میں کمی آ گئی، ہمیں ہر چیز مفت چاہیے. کچھ تو لگانا پڑے گا، جتنا کم سے کم ہو سکے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ماشاءاللہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ 5 بچوں کی فیس بھی دے رہے ہیں، اور کچھ کے حالات نہیں ہو پاتے. ہر ایک کے ایک جیسے مالی حالات نہیں ہیں. تو میں ابھی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فیسلٹی پوری ملے گی، سروس پوری ملے گی، لیکن آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ رجسٹریشن وغیرہ ہیں، میم ہیں، جو اپنی بات کریے گا. ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم نے اپنی بات بتا دی آپ کو، تو اس کریے گا. اب آخر میں ایک یہ بات کہوں گا کہ جیسے اسکالرشپ سسٹم ہے ہمارا پورا، اور ہے پورا سسٹم ہے، پوری ٹیم ہے. تو کیا ہے کہ آپ رجسٹریشن کرائیے سب سے پہلے. پھر کیا ہوتا ہے، رجسٹریشن کے بعد ایپلیکیشن پروسیجر ہوتا ہے، آپ لوگ سب واقف ہیں جنہوں نے سب بھرا ہوگا. پھر اس کے بعد انفارمیشن ہوتی ہے. انفارمیشن بھائی کون ہے، کیا کرتے ہیں، ابا کیا کرتے ہیں، امی کیا کرتی ہیں، کیسے گھر کے حالات ہیں. بھائی ہمیں سب پتہ ہے کہ سب کے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا مالدار نہیں بنایا جو اس زمانے میں قافلے تھے، اور سب حضرت بلال جیسے مطلب
وہ بھی حالات نہیں ہے. تو ہمارے لیے سب کے لیے سلوشن ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کمانا تو مقصد ہے ہی نہیں, پیسوں کی تو ٹینشن لے ہی نہیں آپ. پیسوں کی وجہ سے اگر آپ لوگ محروم رہ گئے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے, آپ کی نہیں. آپ اپنی بات کہیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جیسے کہا نا, بچے کو رونا پڑتا ہے اماں سے بھی دودھ لینے کے لیے, تو آپ کو اپنی بات کہنی پڑے گی, چاہے کیسی بھی بات ہو. ہمارے یہاں سارے لوگ بیٹھے, سب سننے کو تیار ہیں. آپ سے انڈیویجلی ایک ایک کر کے سب کی بات کریں گے. پھر آپ کے انفارمیشن کا ویریفیکیشن ہوگا. اس کے بعد ہم, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ذمہ داری ہے, ہم انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے گھر بھی جاتے ہیں, آس پڑوس میں معلوم بھی کرتے ہیں جس کے ایریا کے بھائی کس کے حالات کیسے ہیں. پھر یہ ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے امیلگمیشن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کہ یہ آتھرائزیشن ہو جاتا ہے کہ ان کو اس اسکیم میں یا ڈال دیا جائے جس کے جیسے حالات ہو. تو سب کے لیے ہمارے پاس سلوشن ہے. کوئی یہ نہ سوچے یار میرے تو گھر میں یہ ہے, میرے گھر میں تو یہ ہے. ارے آپ کی 12 کیا 15 کیا 21 بیٹیاں ہوں. کل اتفاق کے بعد ایک کیس ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا. ہمارے ماشاءاللہ ایک پیرنٹ ہے, ان کے 19 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں 2 بیویوں سے ان کو. تو کیا ہم نے ان کو منع کر دیا؟ جس کے جیسے حالات اللہ نے نوازا ہے, کسی کو ہر طریقے سے ایسیٹ سے نوازا, کسی کو علم سے نوازا, کسی کو اولاد سے نوازا, کسی کو مال سے نوازا, ہر چیز سے. تو آپ آئیے. اور ماشاءاللہ ان کی بچیاں آ گئی, بھائی آ بھی گئی ہیں ماشاءاللہ ان کی بچیاں جامعہ میں. تو 4 بیٹیاں ماشاءاللہ ان کی آ بھی گئیں, جو اسکول جانے لائق ہوں گی. کچھ بڑی ہو گئی, کچھ چھوٹی ہوں گی. اور انشاءاللہ آگے جیسے مفتی صاحب نے لڑکوں کے لیے بتایا آپ کو, انشاءاللہ لڑکوں کی بھی تیاری ہے. تو اس میں بھی آپ کا ہمیں جان چاہیے, جتنا مال چاہیے, اور وقت چاہیے, اور آپ کا درد چاہیے. خیر, تو اب جو ہمارے مرد حضرات ہیں, میں ان سے ایک بات کہوں گا یہاں پہ کہ اپنے خاندان پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ گاؤں میں بڑا وہ ہوتا ہے, بڑی مونچھ بڑی کرتے ہیں لوگ, شادیوں پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں. ارے میں نے مڑا کرا 2000 لوگوں کا, 5000 لوگوں کا, 10,000 لوگوں کا. بھائی تعلیم پہ کتنا خرچ کیا یہ بتاؤ. ایک کہتے ہیں کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے, ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. تو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریے. ہمارے غیر مذہبی برادر اور جتنے بھی ہمارے غیر مذہبی دوست ہیں اپنا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, موٹر سائیکلوں میں, شادیوں میں اپنی مونچھ اونچی کر رہے ہیں. تو اب یہ حدیث ہے کہ اپنے خاندان پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے, جس کی جیسی حیثیت. ٹھیک ہے. تو یہ سب کہنے کے بعد میں آپ سے اب بھی پوچھتا ہوں, اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ تعلیم مہنگی ہے تو بھائی اب آپ جہالت کو آزما کے دیکھیے کہ وہ سستی ہے یا مہنگی. یہ بات سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں چاہوں گا آپ لوگ سب مہم سے بات کریں اور اپنی رجسٹریشنز کرائیں, اپنے انفارمیشن لیں, آئیں وزٹس طے کریں, آئیں دیکھیں. کسی کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو, عادل بھائی یہاں پہ اگر آپ کو بس ارینج کرنی پڑے, ٹرانسپورٹ ارینج کرنا پڑے, سب کریں. ٹھیک ہے. تو اب میں چاہوں گا ایک طریقے سے آپ لوگ آپس میں آئیں, بات چیت کریں, اور انشاءاللہ بچوں سے بھی بات کریں, ماحول دیکھیں. میری بات پہ مت جائیں. اور مجھے وہ لوگ بھی بہت پسند ہیں جو ہمیں ہماری کمیاں بتائیں. دیکھیں ہم دودھ کے دلہے نہیں ہیں, غلطی ہم سے بھی ہوتی, انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں. اگر ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیے. جب تک آپ ہمیں بتائیں گے نہیں تو ہم اور کیسے بہتر کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے, جزاک اللہ آپ سب کا, آپ نے ہماری بات سنی, بہت بہت جزاک اللہ. گرمی میں ٹائم دیا, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے.